नाज़रीन, फ्लोटिला غزہ فلوٹیلا 2025 جو میں تقریباً 50 جہاز شامل ہیں، اور یہ 2025 اگست 31 کو یہ بارسلونا سے روانہ ہوا تھا. تو جب یہ تونیزیا پہنچا تو وہاں سے بھی کچھ جہاز شامل ہوئے، اور اس ٹائم اس کے تقریباً 50 جہاز ہیں. اس میں تقریباً 50 ممالک کے لوگ شامل ہیں، جس میں ڈاکٹرز، پروفیسرز، قانون دان، لائرز وغیرہ، اور ایم پیز، کافی ممالک کے ایم پیز ہیں، اور جس میں اٹلی بھی ہے، اور پاکستان کے جو سابق پارلیمنٹیرین ہیں مشتاق احمد خان صاحب، وہ بھی ہیں، اس میں موجود ہیں. اس میں سعودی عرب کے بھی لوگ شامل ہیں، یورپ کے بھی کافی دنیا سے شامل ہیں اس میں لوگ. تو جب یہ 2 دن پہلے یہ اس کے اوپر 12 ڈرونز نے حملہ کیا، 12 جہازوں کے اوپر 12 ڈرونز نے حملہ کیا. تو جب اس کے اوپر حملہ ہوا، پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں سٹارٹ ہوا ہے. جب دنیا نے دیکھا، جب یورپین ممالک نے دیکھا ہے، اوورآل پوری دنیا نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر بڑے بوڑھے بچے مرتے جا رہے ہیں، بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں، اور دنیا کی جو گورنمنٹس ہے کوئی کنکریٹ جو قدم نہیں اٹھا رہی، تو پھر لوگوں نے، جو عوام کی طاقت ہے، انہوں نے سوچا ہم خود سے کوئی عمل کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ مہینے پہلے ایک فلوٹیلا گیا تھا، جس کو اسرائیل نے ان کے بندوں کو حراست میں لے کے وہ واپس بھیج دیے تھے. اس میں بھی جو سویڈن کی جو بات کرتی ہے کلائمیٹ چینج کی، جو گریتا ہے، لڑکی ہیں، خاتون ہیں، وہ بھی اس میں بھی شامل تھی. انہوں نے، اور اسرائیل نے ان کو کہا تھا یہ سیلفی یاٹ ہے، سیلفی فلوٹیلا ہے، سیلفی جہاز ہے، یہ سیلفی لینے کے لیے یہاں پہ لوگ آئے ہیں، یعنی ایز اے مذاق لیا تھا اور ان کو واپس بھیج دیا تھا. اب وہ دوبارہ وہی خاتون اس میں بھی شامل ہیں، اس فلوٹیلا میں بھی ہیں، اور اس میں یہ بڑا جہاز، یہ بڑا بیڑا ہے، کیونکہ تقریباً اس میں 50 جہاز شامل ہیں. اور اس کو بدقسمتی سے اسرائیل نے بڑی چلاکی سے کہا ہے کہ یہ حماس فلوٹیلا ہے. تو جب انہوں نے اس کو حماس کا نام دیا، اور پھر دنیا کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، جس کو حماس کا کہا ہے، حماس کا نام جس بندے کے اوپر، جس اگر تنظیم کے اوپر، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ کوئی لوگ بھی ہو، کوئی پروفیسر ہو، جس کو حماس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا اسرائیل نے، اس کا مطلب ہے وہ مرے گا. وہ اسرائیل اس کو قتل کر دیتا ہے، کھلے عام اس کو مار دیتا ہے. تو جب انہوں نے، اسرائیل نے کہا کہ یہ حماس کا فلوٹیلا ہے، یہ حماس کو سپورٹ کرنے، حماس کا لینا دینا ہے اس میں، تو دنیا میں تشویش ہوئی. اب 2 دن پہلے اس کے اوپر 12، جب یہ 4-5 دن دور تھا غزہ کے پانیوں سے، تو اس کے اوپر اسرائیل نے 12 ڈرون سے حملہ کیا. کچھ جہازوں کو، 12 ڈرون سے اٹیک ہوا، کچھ کو نقصان ہوا معمولی. تو دنیا نے کنڈیم کیا. اور اس کے رسپانس میں اٹلی، کیونکہ اٹلی کے اندر 3 دن پہلے بہت بڑا ہڑتال ہوئی ہے، مظاہرہ ہوا ہے کہ ایک تو اس فلسطین کو آپ ریاست تسلیم کریں، اور دوسرا آپ سخت پیغام دیں اسرائیل کو. لیکن جب یہ مظاہرہ ہوا ہے اور جب یہ اٹیک ہوا ہے، تو اٹالین گورنمنٹ کو مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ ان کو تو ووٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ ہم ہار نہیں جیت سکیں گے. اور اٹالین پارلیمنٹ کے کچھ ایم پیز بھی اس فلوٹیلا میں موجود ہیں. تو آپ سوچیں اگر وہ جہازوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو اٹلی کی کتنی انسلٹ ہے، پوری دنیا کی کتنی انسلٹ ہے. تو اٹلی نے اپنا ایک فریگیٹ، ایک بحری جہاز بھیج دیا، بحری جہاز جو لڑاکا طیارہ ہوتا ہے. لیکن obviously انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہاں پہ اس کی نگرانی کرے گا، اگر کوئی مسئلہ ہوا، کوئی یہ ہوا، تو ہمارے یہ جو لوگ ہیں ان کو واپس لے کے آئے گا. انہوں نے یہ کیٹیگوری سے کہا کہ کوئی لڑنے کے لیے مقصد نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی بات تھی کہ اٹلی کا ایک بحری طاقت کا ایک جہاز اس فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، یا اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو حوصلہ، یا اس کو بس بتانے کے لیے کہ تم اکیلے نہیں ہو تم لوگ. اب جب اٹلی نے یہ کام کیا، تو اسپین نے بھی کل بھیج دیا اپنا ایک طیارہ، بلکہ آج تو میں نے سنا انہوں نے دوسرا طیارہ بھی بھیج دیا ہے. تو اب اس ٹائم ان 50 بحری جہازوں کی، 50 فلوٹیلا کی جہازوں کی، غزہ کے لیے جو امدادی سامان، غزہ کے بچوں کے لیے جو ویکسین، جو ٹیکے، جو دوائیاں، اور جو ان کے لیے بیبی فارمولا لے کے جا رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے 3 بحری جہاز ہیں، 3 لڑاکا طیارے ہیں، لڑاکا ہیں، 2 اسپین کے اور اٹلی کے. اب ہوا یہ کہ اب اسرائیل کو پسو پڑ گئے ہیں، اسرائیل کو مسئلہ ہو رہا ہے، یار یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اب ہم نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا پلان، تو یہ تو یہاں سے ان کی حفاظت کے لیے تو بحری جہاز آنا شروع ہو گئے ہیں. اب فرانس کی گورنمنٹ کے اوپر، فرانس کے جو ایم پیز ہیں، یا فرانس کے جو وہاں پہ لوگ ہیں، وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ تم بھی بھیجو اپنے لڑاکا طیارے.
اپنے لڑاکا بحری بیڑا بھیجو تاکہ، کیونکہ فرینچی لوگ بھی ہیں وہاں پہ، میں نے جیسے کہا کہ تقریباً لگ بھگ 50 ممالک، ان میں یو کے بھی لوگ شامل ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ اور پوری یورپ کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے۔ تو اب پریشر ایسا تھا دنیا کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ جو جیسے جیسے قریب آئے گا غزہ کے، ویسے اتنے ہی زیادہ چانسز ہے کہ اسرائیلی فوج کوئی حملہ کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب اسرائیل نے بڑی چالاکی کی، اسرائیل نے 3 دن پہلے کہا ان کو، جی جب اسرائیل نے دیکھا یار یہ تو بندے تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس میں تو سابق، بلکہ ابھی بھی جو ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی گورے ہیں، تو اسرائیل نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، آپ ہماری ایک بندرگاہ پہ آئیں، وہاں پہ امدادی سامان اتاریں، ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے اتار کے ہم غزہ کے رہائشوں کو پہنچا دیں گے۔ اب آبویسلی پوری دنیا کو پتہ ہے، وہ جو لوگ جا رہے ہیں 50 ممالک، ان کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے اگر اسرائیل اتنا ایماندار ہوتا، لوگوں کو پہنچانے والا چیزیں ہوتا، تو یہ معاملہ ہی یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتے، انہوں نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ان کو جانے نہیں دے گا یا جانے نہیں دینا چاہ رہا، اور اب ان کے ساتھ بحری بیڑا آ گیا، 3 جہاز آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ خیر کرے اب کیا بنے گا۔ یہ ایک قسم کا یہ دنیا کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے اور اسرائیل کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ 50 جہاز 50 ممالک سے کم و بیش، ان میں ایم پیز ہیں، ایم این ایز ہیں، بڑے لوگ ہیں اس میں شامل ہیں، وہ شامل ہیں، اور 3 لڑاکا بحری جہاز ہیں، اور وہ بھی ایسی طاقتوں کے، اسپین اور اٹلی جو نیٹو کے اندر ان کا وہ ہے، نیٹو کی طاقتوں قسم کا معاہدہ ہے۔ اگر آبویسلی اٹلی پہ حملہ ہوا یا اسپین کے جہاز کو نقصان پہنچا تو اس کا مطلب ہے آپ نے نیٹو کے ساری ممالک پہ حملہ کیا ہے۔ ایک ملک پہ حملہ سب پہ تصور کیا جاتا ہے، جس طرح ابھی پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو وہ سعودی عرب پہ تصور کیا جائے گا۔ تو ایسا ہی معاہدہ اسپین اور اٹلی کا بھی ہے نیٹو کے ساتھ، جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور ترکی بھی شامل ہے۔ اب مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ گورے اپنے جہاز بھی بھیج رہے ہیں، اپنے لوگ بھی بھیج رہے ہیں، اور اپنے افواج بھی بھیج رہے ہیں۔ چلے 2 لوگوں نے 2 ممالک نے تو بھیج دیے، یار مسلم ممالک کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا، کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہوئی، کوئی سعودی عرب اپنا بیڑا بھیجے، کوئی دبئی یو اے ای بھیج دے، قطر بھیج دے، پاکستان بھیج دے۔ پاکستان کے سینٹر ہیں، سابق سینٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، عزت دے، بڑی بات ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی بیڑی بیڑا، کوئی جہاز، کوئی آرمی کا ایک دستہ نہیں بھیجا گیا یا بات کی گئی کہ یار ہماری بھی آرمی جاتی ہے، ہم بھی اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے یا اوورال دنیا کے گڈ کاز کے لیے، اپنی فلسطینی مظلومین کی مدد کے لیے جو امداد جاری ہے ہماری نگرانی میں جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اگر آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر فلسطین یہ مظالم کر رہا ہوتا ہے اسرائیل کے اوپر، جو اسرائیلی فلسطین کے اوپر کر رہے ہیں، پوری دنیا ایک ہو کے ٹکا بوٹی بنا دیتی۔ تو اگر مسلم امہ یہ جو صرف OIC کے اجلاس کر کے اینج بھی کر دیں گے، اینج بھی کر دیں گے، اینج بھی کر دیں گے، بیٹھ کے سیلفیاں بنا کے، کھانا چنا کھا کے، گلے مل کے ایک دوسرے کو چمیاں دے کے، جو عربی ایک دوسرے کو زبانی جمع خرچ کر کے کچھ اٹھ کے آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی یہ جو UNO میں کیا ہوا ہے، سارے مسلم ممالک کے گئے ہوتے، کیا غزہ کا کوئی سیز فائر ہوا ہے، کوئی ڈیل بنی ہے، کسی نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کیا کوئی ملک نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ ظاہر ہے وہ ورلڈ پاور ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے، اور دنیا کو بھولنا بھی نہیں چاہیے، دنیا بول بھی نہیں سکتی۔ اگر پاکستان اپنا ایک جہاز بھیج دے یا 2 جہاز بھیج دے یا 10 جہاز بھیج دیں، کیونکہ عوامی پریشر جو ہوتا ہے نا ممالک کے جو اوپر، جو لوگ واقعی اصل جمہوری ہوتے ہیں، ان جمہوریتوں کے اندر عوامی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، عوام کی آواز کاؤنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، آگے کوئی اور آ رہا ہے، عوام کا ووٹ جو ہے اس کا کوئی قدر ہی نہیں۔ تو ہماری بھی یہ جو ہماری ریاست ہے، ہمارا جو ادارے ہیں، ہمارا جو یہ پارلیمنٹ ہے، ان کو کوئی ہماری خاص پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نہ ہم ان کو چوز کرتے ہیں لانے کے لیے آگے، اور نہ ہی ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ان کو کوئی عوام کے ووٹ کی کوئی ترجمانی، عوام کے جو عوام جو چاہتی ہے، عوام کا جو خیال ہے، عوام کی جو خوشی ہے، اس سے ہمارے جو ہے نا گورنمنٹ کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ عوام کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جو کہ ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے، ہمارا قانون دیتا ہے۔ پاکستان اسی نام پہ بنا تھا، لیکن ہمیں وہ طاقت نہیں ہے۔ بہرحال میرا بھی کوسچن گورنمنٹ سے یہی کوسچن ہے کہ آپ بھی تھوڑی ہمت دکھائیں، جس طرح اسپین اور اٹلی نے اپنے طیارے بھیجے ہیں، بحری بیڑا بھیجا ہے، تو آپ بھی بے شک دنیا کو دکھانے کے لیے، بے شک قیامت والے دن خدا کو اپنا منہ دکھانے کے لیے، جو کہ شاید آپ کا اس قابل نہیں ہے کہ آپ خدا کو منہ دکھا پائیں، تو
ایک کام کر دیں, کوئی جہاز بھیج دیں تاکہ فلسطینیوں کی بھی داد رسائی ہو جائے گی, اور اسرائیل کو بھی ایک میسج جائے گا کہ نہیں آئی, اب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے اور پاکستان بھی بیچ میں آ گیا ہے, تو اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو بات گل بدل جائے گی. لیکن گل ادو ہی ودے گی جی دودھ ہی ودانے کی کوشش کی تھی. بہرحال یہ میں نے کہا چلے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں یہ فلوٹیلا کے اوپر کہ یہ کب سٹارٹ ہوا, اس کا مقصد کیا تھا, یہ کہاں پہ پہنچا ہے, اس کے اوپر کیسے اسرائیلی ڈرونز نے حملے 2 دفعہ کیے ہیں, اور کرنٹ سیناریو کیا ہے, اور اس کی حفاظت پہ مامور کون کون سے ممالک ہیں یا کون کون سے ممالک آگے آ سکتے ہیں. اوکے جی, اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک, شیئر, کمنٹ کر دیں, اور کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کمنٹ کو بہت سراہا جائے گا, آپ کی تجویز کو سراہا جائے گا, اور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ جو کوئی اگر میں نئی ویڈیو بناؤں تو آپ کو پتہ چل جائے. جزاک اللہ, السلام علیکم.